جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. ہفتے سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی خواہش کا اظہار. صوبوں کے تحفظات ہر چیز کے لیے SOPs بنائے ہیں. ڈنڈے کے زور پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. مشکل وقت میں قوم کو ذمہ داری لینا پڑے گی. لوگوں کو سیلف کوارنٹین کی طرف جانا ہوگا. ایک قوم بن کر اگلے فیز میں جائیں گے. کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے بغیر نہیں ہوگا. وائرس تیزی سے پھیلا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. عمران خان کا اظہار خیال. چھ چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا اور وہ دوسرے فیز کی آج اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے. سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں. تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. نشاندہی کر دی جائے گی. پہلے سے فیصلہ ہوگا وہ OPDs کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کی اجازت. فجر سے شام 5 بجے تک کے اوقات کار مقرر. پائپ میلز، پینٹ مینوفیکچرنگ، سیرامکس، ٹائلز کا بزنس شامل. الیکٹرک کیبل، اسٹیل اور ایلومینیم سے متعلق کاروبار بھی کھل جائیں گے. اسد عمر اور حماد اظہر کی بریفنگ. پائپ ملز جس میں PVC اور اسٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا. پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس، سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس، اسٹیل اور ایلومینیم ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا. ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. ہفتے میں 5 روز کاروبار اوپن. اسلام آباد اور تمام صوبوں میں 2 روز لاک ڈاؤن ہوگا. گلگت بلتستان میں 3 روز کام بند رہے گا. قومی رابطہ کمیٹی نے SOPs منظور کر لیے. عمل درآمد نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 15 جولائی تک بند رہیں گے اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا. اسکول اور تعلیمی ادارے 1 جون سے نہیں کھلیں گے. بندش میں 15 جولائی تک توسیع. تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ. طلباء کو گزشتہ سال کی کارکردگی پر پروموشن ملے گی. 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود. پاکستان آرمی کورونا کے خلاف دیگر اداروں کی معاونت جاری رکھے. مشکل گھڑی میں متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت فراہم کی جائے. آرمی چیف کی ہدایت. جنرل قمر جاوید باجوہ کا CMH کوہاٹ کا دورہ. کورونا ریلیف پروگرام میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات. بلند حوصلے کی تعریف. یادگار شہداء پر بھی حاضری. کورونا سے اب تک 585 اموات. ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 24,637 تک پہنچ گئی. پنجاب میں 9,195، سندھ میں 9,093، خیبر پختونخوا میں 3,712 اور بلوچستان میں 1,795 افراد متاثر. سندھ میں کورونا سے مزید 14 اموات. تعداد 171 ہو گئی. 87 مریضوں کی حالت تشویشناک. 14 وینٹیلیٹر پر ہے.
हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराजात लगा दिए। बिजली गैस के बिल में कमी या रियायत वफाकी हुकूमत का इख्तियार। वफाक रिलीफ से मुताल्लिक फैसले कर चुका है। इमरान इस्माइल का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। कोरोना से मुतासिरा सकाफती अदबी इदारों के लिए 1 करोड़ की ग्रांट का ऐलान। पाबंदियों से मुतासिरा तबकात की जरूरियात पूरा करना अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुस्तार। पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम। लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना अवाम और ताजिरों की जिम्मेदारी होगी। फैयाजुल हसन चौहान। अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें। इब्तदाई तौर पर वाशिंगटन से 2 परवाजों का शेड्यूल जारी। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम 10 तारीख से ट्रेनें भी चला दें, लेकिन तमाम सूबों की हम हमायत हासिल नहीं कर सके और इमरान खान साहब ने एज ए डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। 10 मई से ट्रेनें चलाना चाहते थे, सूबों की हिमायत नहीं मिली। उम्मीद है वजीर आजम की इजाजत से ऑपरेशन जल्द बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। शेख रशीद। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 11 मई दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखा जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों में फिर फासले बढ़ने लगे। 19 साल पुरानी फाइलें खुलने पर काफ लीग तहरीक इंसाफ से नाराज। दबाव में लाने के लिए मंसूबा बंदी के तहत निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत और नैब समेत सबको पोजीशन वाज़ेह करना होगी। कामिल अली आगा। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। 19 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। काफ लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़। चेयरमैन नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। तर्जुमान नैब की वजाहत। इस हुकूमत का पहले दिन से ही तरीका रहा है कि कोई अकल की बात, कोई काम की बात उनके करीब से नहीं गुजरती। इतने बड़े क्राइसिस में जब हुकूमत का काम था, प्राइम मिनिस्टर का काम था कि मुल्क को इकट्ठा करे, उन्होंने पूरे मुल्क को डिवाइड करके रख दिया। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं, उनका हक है, ये हर पाकिस्तानी का हक है, जहाँ मर्जी सफर करे, तो उन्होंने जाना हो तो जरूर जाएंगे। हुकूमत खुद नैब से तंग। जल्द हुकूमती चेहरे भी पेशियों पर नजर आएंगे। नून लीग के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। बैरून मुल्क जाना शहबाज शरीफ का हक है। कोरोना बड़ा चैलेंज, लेकिन वफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मुल्क में आधा तीतर आधा बटेर वाला लॉकडाउन। वजीर आजम ने यकजहती पैदा करने के बजाय कौम को तकसीम किया। वफाक और पंजाब की पॉलिसी में कोई हम आहंगी नहीं। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वतन वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय। गलतियों को दरगुजर करके जिम्मेदारियां निभाएंगे। फंड्स का मामला बदस्तूर कायम रहेगा। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी का ऐलान। असेंबली की हद तक मसाइल खत्म हो गए और फंड्स के मामला भी तय कर देंगे। मुश्ताक गनी का रद्द-ए-अमल। महकमा खुराक सिंध में मुबैना करप्शन और गंदम चोरी पर चेयरमैन नैब का नोटिस।
اسٹاک کی جانچ پڑتال کا حکم، ڈی جی نیب سکھر کو تحقیقات اور سرکاری فنڈ برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں چیک ڈس آنر کیس کی سماعت، دل سمیت کئی چیزیں چرانے پر پرچہ نہیں ہوتا، کئی چیزیں چوری ہو بھی نہیں سکتی جیسے کسی کا ایمان، جسٹس قاضی امین کے دلچسپ ریمارکس۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کے سربراہ خالد مرزا عہدے سے مستعفی، کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ Innocent Kashmiris are being martyred in fake encounters and phony cordon and search operations. In an inhuman practice, even the mortal remains of those martyred are not being handed over to their families. Thousands of Kashmiri men, women and children are taking to the streets to protest against Indian brutalities. جعلی مقابلوں میں نہتے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، شہداء کی لاشیں بھی ورثاء کے حوالے نہیں کی جا رہی، احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ بھارت سمجھ لے، ظالمانہ کارروائیوں سے مظلوموں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، ترجمان دفتر خارجہ۔ ریاض نائکو کی شہادت، مقبوضہ وادی میں احتجاج، مشتعل کشمیری سڑکوں پر نکل آئے، قابض فوج کی نہتے عوام پر فائرنگ، ایک اور نوجوان شہید، کئی زخمی، ریاض نائکو کے والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر۔ بحثیت مسلمان چھو گسن ات مز فخر، ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ گرو کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اگر وہ ڈرگز یا اویدھ گتیودھیوں میں شامل ہوتا تو ہمارا نام کلنکت ہو جاتا۔ ہمیں راحت ملی ہے کہ وہ ایک صحیح گتیودھی میں شامل ہے۔ شکر گزار۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں کارخانے سے خطرناک گیس کا اخراج، 13 افراد ہلاک، 5000 سے زائد متاثر، علاقے میں ایمرجنسی، 800 متاثرین اسپتال منتقل۔ پوری دنیا میں کورونا سے تباہی، اسپین میں مزید 213 ہلاکتیں، میکسیکو میں 197، ہالینڈ میں 84 اور بیلجیم میں 76 افراد جان سے چلے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں 68 اموات۔ امریکہ میں بھی آج اب تک 150 ہلاکتیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا، نجی عملے میں وائرس کی تصدیق کے بعد امریکی صدر کا چیک اپ کروایا گیا تھا۔ کورونا چینی لیب سے نکلنے پر امریکی وزیر خارجہ کے متضاد بیانات، وائرس کے اخراج سے متعلق مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن شواہد بھی موجود ہیں۔ مائک پومپیو نے نیا بیان داغ دیا، پہلے وائرس ووہان لیبارٹری سے پھیلنے کا الزام لگایا تھا۔ کراچی میں گرمی کا تیسرا روز، پارا 30 درجے تک پہنچ گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 55% ریکارڈ، شہریوں کو سحر اور افطار میں مشروبات اور پانی